نور علی نور ہو جائے گی. قبر میں جب جائے گا تو قبر وسیع ہو جائے گی. قبر میں جب پہنچے گا تو قبر جنت کا باب بن جائے گی. قبر میں جب پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے اور دیکھ کے اپنے امتی سے راضی ہوتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں جب مومن پہنچتا ہے حساب و کتاب ہو جانے کے بعد پھر ایک آدمی آتا ہے, بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے, کپڑے اس کے بڑے سفید ہوتے ہیں. قبر میں موجود مومن اسے جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے قبر میں آنے والا یہاں تو کوئی بھی نہیں آتا. دنیا میں نے بڑے بڑے لوگوں سے محبت کی تھی, میں نے کہا تھا کہ ان کے بغیر تو میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا, ایک گھڑی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. وہ بھی مجھے چھوڑ گئے, وہ بھی مجھے یہاں قبر کی چار دیواری میں مجھے بند کر کے چلے گئے, وہ بھی واپس رخصت ہو گئے, کوئی یہاں میرے ساتھ نہیں آیا. لیکن قبر میں آنے والے تم کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہے گا انا عملک صالح. اے قبر میں موجود شخص میں کوئی اور نہیں, میں تیرا عمل صالح ہوں, میں تیری نماز ہوں, میں تیرا روزہ ہوں, میں تیرا حج ہوں, میں تیری زکوٰۃ ہوں, میں تیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوں, میں تیرے چہرے کا نکھار ہوں, میں تیری زبان کی تلاوت ہوں, میں تیری زبان کی نعت ہوں, میں تیرے لب کا درود و سلام ہوں, میں تیری زندگی کا ہر لمحہ وہ ذکر ہوں جو تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی ذات کا ذکر کیا کرتا تھا. لہٰذا آج یہاں قبر میں اگرچہ یہ قبر بڑی خطرناک ہے لیکن تو نے جب زندگی اللہ کی محبت میں, اللہ کے رسول کی محبت میں گزاری اور ان کی یاد میں گزار دی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے میں گزار دی. یہ قبر ہے بڑی اندھیری, یہ قبر ہے بڑی تنگ, لیکن جو اللہ کے نبی کی یاد میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے یہ قبر پھر تنگ نہیں رہتی, یہ قبر وسیع ہو جاتی ہے. اس قبر میں سارے لوگ چھوڑ جاتی ہیں لیکن اے قبر میں آنے والے میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو زندگی میں کیا کرتا تھا. آج تجھے اجنبیت محسوس نہیں ہونے دوں گا. یہاں قبر میں آیا ہے تو یہاں قبر میں تیرا دل لگا رہے گا. زندگی میں اگر قرآن کی تلاوت کرتا تھا قبر میں پہنچ کر بھی یہاں قرآن کی تلاوت بھی تو ضرور کرتا رہے گا. اگر زندگی میں تو درود و سلام پڑھا کرتا تھا قبر میں پہنچا ہے تو اکیلا نہیں رہے گا, قبر میں بھی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا. اگر زندگی میں تو نماز پڑھتا تھا لہذا قبر میں پہنچا ہے تو یہاں محروم نہیں رہے گا, یہاں بھی تجھے اللہ کی بندگی کا ذوق ملتا رہے گا. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے سب کچھ بیان کر دیا, سب کچھ واضح کر دیا اور ہمارے سامنے ان سب کو بیان کر دیا. صحابہ نے ہم تک پہنچایا, تابعین نے ہم تک پہنچایا, ان اولیاء نے ہم تک پہنچایا. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا نظام بھی اور آپ کی تعلیمات بھی اور آپ کو اسوہ حسنہ بھی ہم تک پہنچا دیا ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, یہ محبت بھی کام آنے والی ہے, زندگی میں بھی کام آنے والی ہے, آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا مریدی لا تخف, اے میرے مرید, میرے ساتھ محبت کرنے والے, میرے ساتھ تعلق قائم کرنے والے, میرے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنے والے, اے میرے مرید خوف نہ کر, خوف نہ کر, پریشان نہ ہو. کیوں؟ واللہ ربی, وہ اللہ میرا رب ہے, وہ اللہ میرا رب ہے, لہذا تمہیں محسوس نہیں ہونے دوں گا. اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے, تم مجھ سے پیار کرتے ہو, لہذا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہم جتنے لمحے بیٹھے ہیں ہمارے یہ لمحے ضائع نہیں, ایک ایک لمحے پہ پتہ نہیں ہمیں کتنا ثواب ملا, اللہ کی کتنے رحمتیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا تھا جو اللہ کے نبی کی محبت میں باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فقط رحمت نازل نہیں کرتا بلکہ اللہ فرشتوں کو بھیج کر اپنی طرف سے محبت کا پیغام بھی سنا دیتا ہے. اے میرے بندے, تو میرے ولی سے پیار کرتا ہے, میرے لیے پیار کرتا ہے, لو سن لے, تو بندہ ہو کے میرے ولی سے پیار کرتا ہے, میں رب ہو کر
100 रहमतें लेकर, ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे प्यार करता हूँ जैसे तू मेरे वली से प्यार करता है। अगरचे तू आम सा है, तू सादा सा कपड़े पहनने वाला है, सादा सी तेरी जिंदगी है, लेकिन मायूस मत होना इस वास्ते कि तेरे दिल में मेरे वली की मोहब्बत है, तेरे दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है। जो अपने दिल में वली की मोहब्बत को आबाद कर लेता है, अल्लाह ताला जल्ले जलालहू उसके लिए अपनी मोहब्बतों का ऐलान भी फरमा देता है। तो जिनकी जिंदगी यूं गुजरती है, जब मैदान हशर में पहुंचेगा तो फिर क्या होगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के फरमीन का खुलासा ये है कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। वाह सुभान अल्लाह।